السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے دولت کی بنیاد پر غرور اور تکبر کرنے والے قارون کا عبرتناک واقعہ، جو رہتی دنیا تک تمام انسانیت کے لیے ایک سبق ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش، اسی طرح کی تمام معلومات اور واقعات کے لیے ہمارے چینل ہیلتھی انڈیا کو سبسکرائب کریں، ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمیں انسٹاگرام پر فالو کریں۔ آئیے اب قارون کے قصے پر لوٹتے ہیں۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا۔ بعض علماء نے اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا بتایا ہے۔ وہ بہت خوش الحانی سے تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا، لیکن یہ اللہ کا دشمن منافق بن گیا۔ قارون موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر ظلم کرتا تھا۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دولت عطا فرمائی تھی۔ اس کے پاس کتنی دولت تھی، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہوتی تھی۔ اس کی قوم میں سے کچھ خیر خواہ لوگوں نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اترا مت، اللہ تعالیٰ نے تجھے جو دولت دی ہے اس پر دوسروں کی تحقیر کرتے ہوئے برتری کا اظہار نہ کر۔ اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے جو کچھ دے رکھا ہے اس سے اپنی آخرت کے لیے ثواب حاصل کر، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر احسان کر، اور ملک میں فساد کی وجہ نہ بن، ورنہ اللہ تعالیٰ تجھے سزا دے گا اور جو کچھ تجھے دیا ہے وہ تجھ سے چھین لے گا۔ اس صاف اور کھلی نصیحت کے جواب میں قارون نے کہا، یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی وجہ سے دیا گیا ہے، یعنی مجھے تمہاری نصیحت سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت اس لیے دی ہے کہ اسے معلوم ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں۔ اگر میں اللہ کی نظر میں پیارا نہ ہوتا تو وہ مجھے یہ سب کچھ نہ دیتا۔ جب قارون عمدہ لباس پہن کر بہترین سواری پر سوار ہو کر نوکروں چاکروں کے ساتھ نکلتا تھا تو دنیا کی چمک دمک کو اہمیت دینے والے لوگ اسے دیکھ کر رشک کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ انہیں بھی کاش اسی طرح کی شان و شوکت حاصل ہو۔ لیکن صحیح سوچ والے عقل مندوں نے کہا کہ دنیا کی اس شان و شوکت کے بجائے آخرت میں ملنے والے انعامات بہتر، عظیم اور باقی رہنے والے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قارون نے ایک فاحشہ عورت کو مال دے کر اس بات کے لیے راضی کر لیا کہ وہ سارے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہے کہ آپ نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اس عورت نے اسی طرح کہہ دیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے خوف سے کانپ گئے، چنانچہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اس عورت سے قسم دے کر پوچھا کہ اس نے یہ بات کیوں کہی ہے۔ اس عورت نے توبہ استغفار کرتے ہوئے کہا، مجھے قارون نے اس حرکت پر آمادہ کیا تھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے میں گر کر قارون کے خلاف بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بد دعا قبول کر لی اور وحی کے ذریعے سے آپ سے فرمایا کہ میں نے زمین کو حکم دے دیا ہے کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو اور اس کے محلات کو نگل جائے، اور زمین نے قارون اور اس کے محلات اور تمام خزانوں کو نگل لیا۔ بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ قارون پورا سج دھج کر قوم کے سامنے آیا۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو آپ قوم کو سچے تاریخی واقعات سنا کر نصیحت فرما رہے تھے۔ لوگوں نے اسے دیکھا تو بہت سے افراد ادھر ہی دیکھتے رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے بلا کر فرمایا، تو نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے کہا، موسیٰ، اگر آپ کو مجھ پر نبوت کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے تو میں مال کی وجہ سے آپ سے افضل ہوں۔ آپ پسند کریں تو ہم دونوں ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام میدان میں نکلے، قارون اپنے لوگوں کے ساتھ نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم دعا کرو گے یا میں دعا کروں؟ اس نے کہا، میں دعا کروں گا۔ قارون نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کی، لیکن اس کی دعا قبول نہ ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب میں دعا کروں؟ اس نے کہا، کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، زمین کو حکم دے
کہ آج میری اطاعت کرے۔ اللہ نے وحی کی کہ میں نے زمین کو حکم دے دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین انہیں پکڑ لے۔ زمین نے ان سب کو یعنی قارون اور اس کے ساتھیوں کو قدموں تک پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا، انہیں پکڑ لے۔ زمین نے انہیں گھٹنوں تک پکڑ لیا۔ اس کے بعد وہ کندھوں تک دھس گئے۔ پھر فرمایا، ان کے خزانوں اور مال و دولت کو بھی لے آ۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ حاضر ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا، زمین کے اندر چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ سب نظروں سے اوجھل ہو گئے اور اوپر سے زمین ہموار ہو گئی یعنی برابر ہو گئی۔ جب وہ زمین میں غرق ہو گیا، اس کے محلات اور مال و دولت سب ختم ہو گیا، تب اس جیسی دولت کی تمنا کرنے والے شرمندہ ہوئے اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا جو اپنے بندوں کے لیے اچھے فیصلے کرتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا، اگر اللہ تعالی ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ دوستوں، واقعی آخرت کی زندگی دائمی زندگی ہے، اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ جسے اس جہان میں خوش نصیبی حاصل ہو گئی وہی قابل رشک ہے، اور جو وہاں محروم رہا وہی قابل صد افسوس ہے۔ دوستوں، یہ تھا دولت کے نشے میں چور، مغرور اور گھمنڈی قارون کا واقعہ۔ اس جیسے واقعات کو ہمیں اس لیے بھی سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اس میں دولت سے پیار اور محبت لگاتار بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اور اتنی بڑھ رہی ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اللہ کے فرائض کو بھی پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اسی دولت کے لالچ میں انسان حرام اور حلال کو بھولتا چلا جا رہا ہے، جو ایک بہت بڑی پکڑ کا ذریعہ ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ہیلتھ انڈیا کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، خوش رہیے، مسکراتے رہیے۔ خدا حافظ۔